السلام علیکم۔ رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے، نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی، سماجی اور اخلاقی پہلو سے بھی یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمت، مغفرت، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا جو اس کی فضیلت میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ روزہ جو رمضان کا بنیادی رکن ہے، صرف بھوک اور پیاس سے نہیں روکتا بلکہ یہ نفس کی پاکیزگی، صبر، تقوی اور شکر گزاری کا درس دیتا ہے۔ روزے کے ذریعے انسان اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی روحانی اصلاح کرتا ہے۔ یہ مہینہ عبادت میں اضافہ، تلاوت قرآن پاک، دعا، صدقہ، خیرات اور محتاجوں کی مدد کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ رمضان کا مقصد اللہ سے قربت حاصل کرنا ہے، خود احتسابی کرنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ صبر، استقامت، ہمدردی، احتیاط، بھائی چارے، محبت کا درس دیتا ہے۔ یہاں امریکہ میں نیو جرسی میں تمام اسٹیٹ میں جو ہے ویلکم رمضان اور کرسچن لائٹ کی تقاریب ہو رہی ہیں۔ ویسے تو مسلمان جتنی بھی یہاں آباد ہیں، دنیا کی کسی بھی جگہ سے ان کا تعلق ہو، کسی ملک سے بھی تعلق ہو، وہ یہ کرسچن لائٹ اور ویلکم رمضان کی تقریبات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں عید کمیٹی آف نیو جرسی ہے جو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ماشاءاللہ عید کے نماز کا اہتمام کرنا اور لوگوں کے لیے اسلامی تقاریب کا انعقاد کرنا، بچوں، نوجوانوں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، سب کے لیے۔ اور یہ اپنی گائیڈنس اور سپرویژن میں جتنے بھی ٹاؤنز ہیں یہاں پہ، اس کے مسلمان لوگوں کے لیے یہ تقریبات میں ان کا مقصد گائیڈنس دیتے ہیں، ان کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ٹاؤن میں جتنے بھی مسلم ہیں وہ ماشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ، ابھی رمضان کو ایک ہفتہ ہے باقی تقریباً شروع ہونے میں، لیکن روز کوئی نہ کوئی تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اور کرسچن لائٹ اور رمضان سے متعلق جس میں یہاں کے میئر، کمشنر، پولیٹیشین اور یہاں کے گورنمنٹ افسران شرکت کرتے ہیں اور ان کو ہماری رمضان کی بارے میں اہمیت، افادیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور ہماری چیریٹی جو ہے امریکہ میں مسلمان سب سے زیادہ چیریٹی میں یہاں پہ مدد کرتے ہیں، ساری قوم کی بلا رنگ و نسل مذہب، اس کے بارے میں بھی ان کو علم ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یوں تو امریکہ بھر میں جو ہے نا وہ اپنے مساجد کے ایک طرح سے جھال بیچے جا رہے ہیں۔ روز کہیں نہ کہیں مساجدیں بنائی جا رہی ہیں، بنتی جا رہی ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسلام کا نام کا بول بالا ہو رہا ہے۔ آئیے میں چند جگہ پہ لے کے چلتا ہوں جہاں پہ آج کل یہ تقریبات ہو رہی ہیں، ان کی میں آپ کو چھوٹی چھوٹی اسے بتاتا ہوں۔ چلتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔
is for a fixed number of days. But if any of you is ill or on a journey, the prescribed number should be made up from days later. For those who can do it with hardship, it is a ransom, the feeding of one that is indigent. But he that will give more of his own free will, it is better for him, it is better for you that you fast, if only you knew. Peace be upon you, peace, mercy, and blessings. This is what Islam is. It's about peace, about mercy, about blessings. Because Muslims, we should act upon it. We should be people of peace. We should be people of mercy and people of blessings. And we always have shortcomings. We fall behind. We have our own issues. We make mistakes. We follow our egos. Allah subhanahu wa ta'ala, God assigned us with tools. These tools are the pillars of Islam that supports our religion. One of these tools is Ramadan. One of these tools is Ramadan. Ramadan is not only for us to stop food and drink, but Ramadan is for us to show mercy, to reflect peace, and to share our blessing, our goods with our community and our people. And the best thing is Ramadan for us to achieve at the end of it forgiveness, forgiveness, forgiveness from all our previous shortcomings that we all subject to, and we fall in the trap of these evil desires that we do. So it's forgiveness. Our beloved told us that he who makes it to Ramadan and through Ramadan and does not achieve forgiveness by his Lord is at a major loss. For that, I will turn to our Lord and I say, our dear Lord, Allah, God, we come to you, we stood by your door on this blessed evening, in this blessed joint, with all sincere hearts and clean hearts. We know that we do mistakes. We know that we are sinners. We know that we lie, we cheat, and we say we want to stop, then we fall back again. We ask you to forgive us. We turn to you because you are the strong, you are the mighty, you are the generous, you are the oft forgiving. Forgive us. Make us people of peace, make us people of blessings, make us people of mercy, make us merciful towards one another. Make us social media advertisement. Oh, really? Wow. This is amazing. There are a lot of parents performance. We're back here. Wow. Okay. That's amazing. I'd like to, at this time, invite our Hillsdale Board of Education members to come up and say a few words and say so to you. Good evening. My name is Michael Penda. As a member of the Hillsdale Board of Education, I'm honored to join you tonight in welcoming the holy month of Ramadan. Our gathering here tonight is more than a ceremonial observance. It's a testament to the diversity that enhances our community. By coming together to celebrate Ramadan, we embrace the values of unity, understanding, and mutual respect. This event offers an opportunity to learn from one another, to share the traditions that make each culture unique, and to strengthen the bonds that hold us together. In recent years, many towns across Bergen County have initiated crescent lighting ceremonies, highlighting the growing recognition and celebration of our Muslim neighbors' traditions. These events not only honor the significance of Ramadan, but also promote inclusivity and cultural awareness within our communities. May this Ramadan bring peace, joy, and prosperity to everyone observing, and may our community continue to thrive in harmony and understanding. Thank you for being here. It's your first time here, so welcome. And I hope you enjoyed today's festival. I want to thank Jimmy Holmesy, who's not here, but he was instrumental in helping coordinate this event. He helped with everything, so I wanted to thank him. He's the Mayor's Business Administrator. Thank you to Tony Violetti. She's our
amazing superintendent. Our fellow from the Board of Ed, who's back there. And thank you to the principal of Franklin, James Robinson, for being here. Thank you to the 8th committee. We had somebody here from the 8th committee. Your work continues to pave the way for Muslims in New Jersey. It's very much appreciated. Thank you for your commitment. I'd like to welcome and thank Imam Sadiq Tahir from Minhaj al-Quran in Hackensack. And thank you to Imam Martez Sharaf from Zahra in Majmur Park. He's usually running late and has probably exposure today, so thank you for being with us. MashaAllah, so many of you here work hard. Would like to share a few words with you. Thank you, Sahar, and thank you for all that you and the Eid Committee did to bring this this event to fruition. You did a great job. Had a lot of people here, and they owe a lot to you and the committee and your families. Nothing. This gathering means more to me than anything. So I'm glad everyone's here. Thank you. Good evening, everyone. Peace be upon you all. It's an honor to stand here with you today as we gather for Ramadan. The crescent light outside is a symbol of faith, renewal, and community. I want to extend my warmest greetings to our Muslim friends, neighbors, and colleagues as they begin this blessed month. Ramadan is a time for reflection, self-discipline, and spiritual growth. It's a time for families and communities to come together in prayer, fasting, and acts of charity. These values, compassion, generosity, and unity, are ones that strengthen not only our Muslim community, but our entire town. Our town is proud of its diversity. We celebrate that many cultures, traditions, and faiths that make us stronger together. Ramadan reminds us of the importance of kindness, understanding, and looking out for one another. Principles that unite us all, regardless of our backgrounds or beliefs. May the crescent outside bring light, peace, and joy to all observing this sacred month. On behalf of our town, I wish you all a Ramadan Mubarak. Did I say it right? Mubarak. May it be a month filled with blessings and togetherness. Thank you so much.